مسلمان کرتے ہیں تو کون سے عقائد اس کی زبان سے کہلواتے ہیں؟ اس میں کیا وحدت الوجود آتا ہے؟ بھائی ایک ہندو آیا کسی مولوی صاحب کے ہاتھ پہ مسلمان ہونے کے لیے، میرے پاس آیا، فرض کریں، میں اس سے کیا کہلواؤں گا؟ سب سے پہلے میں کہلواؤں گا، کہو بھائی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور جو ضرورات دین ہے، جنت، جہنم، فرشتے، جنات، ختم نبوت، تقدیر کا عقیدہ، یہ چند باتیں جب ہم اس کی زبان سے اگلوا لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں داخل کمپلیٹ کرنے سینٹنس ہو چکا ہے۔ تو اتنی چیزوں سے ہم کیوں اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمیں اس سے آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے لیے بھی اتنا کافی ہے۔ جو غیر مسلم دوسری انتہا پہ تھا اس کو اس طرف لانے کے لیے تو چند عقیدے ہیں، اور جو اندر پہلے سے موجود ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے اس پر اتنا برڈن ڈالا ہوا ہے کہ اس کو اس پر بھی مان لانا ہے، اس پر بھی مان لانا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے ہیں پنجاب میں نا حیات النبی ممات النبی کے بڑے پھڈے چلتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے بہت زیادہ، میں نے کہا بھائی تھوڑی اس بحث میں نہ ہو جاؤ یار، ہم سیدھے سیدھے اپنی شادی وادیوں کے کام باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کیا حیات النبی ممات النبی کو بجا دیتے ہیں۔ کہنے نہیں یہ بہت ضروری عقیدہ ہے، قبر میں اس کے بارے میں سوال ہو۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہاری بیوی کو کیا پتہ ہے حیات النبی اور ممات النبی کا؟ وہ بیچاری کو کیا پتا؟ تو میں نے کہا وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ ہاں ہے، تبھی تو میرا نکاح باقی ہے۔ تو میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، مجھے مسلمان سے مجھے بھی نہیں پتا۔ کچھ ہڈے جو ہے نا وہ مذہبی اسکالرس کے لیے رکھے لڑنے کے لیے، ان کو لڑنے دیں، آپ نہ لڑیں۔ قبر میں مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، بڑا پھٹا چلتا ہے۔ کل ایک صاحب آئے اور وہی بات کی کہ قبر میں مردے سنتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ مذہبی اسکالرز یا علماء کے لیے رکھو یہ مسئلہ۔ میں نے کہا اگر سنتے بھی ہیں تو آپ نے کیا رپورٹ پیش کرنی ہے باقی خبر پہ جاتے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا؟ کیا کرنا ہے آپ نے سننے نہ سننے سے؟ بھائی اگر سنتے ہیں فرض کر لو تو کیا کرنا کیا ہے آپ نے؟ وہاں جا کے آپ رپورٹ پیش کریں گے ابا بہو یہ کر رہی ہے آپ کی، اور اماں نے دوسری شادی کر لی، مفتی صاحب کا بیان سن کے۔ اتنی اہم خبریں آپ ابا کو نہیں دیتے، اتنی اہم رپورٹ ہے نا، قیامت کے دن ابا پوچھیں گے اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے تو نے مجھے آگے بتایا نہیں۔ بھائی پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اگر مردے نے سن کے ریپلائی کر دیا نا تو وہی ہوگا جو عبدالغفور کے ساتھ سنا وہ چٹکلا کراچی ایئرپورٹ پہ تھا تو وہاں آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے، جو سیکیورٹی کے سب سے بڑے آفیسر تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے انتظار میں کہ مفتی صاحب کبھی ایئرپورٹ آئے تو پکڑوں گا، اور آئے اور مجھے کہا کہ ایک فلائٹ پہ لیٹ ہے، آپ بڑا پروٹوکول دیا، کہتے ہیں بھائی میں نے ایک لطیفہ سنا ہے مفتی صاحب، میری ڈپریشن اور میری اسٹریس دور ہو گئی، میرے لیے کڑک سے دودھ پتی منگوائی اور پھر وہ لطیفہ لگا دیا۔ وہ لطیفہ یہ تھا کوئی معذرت میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹنا، تھوڑا سا فریش ہو جائے۔ تو وہ لطیفہ یہ لگایا کہ قاری صاحب نے چھٹی نہیں کرتے تھے، عبدالغفور نام تھا قاری صاحب، قبرستان سے جب گزرتے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مردے سنتے ہیں۔ بچے نے سوچا کہ سننے کا تو ہے، ریپلائی کا ان کا عقیدہ نہیں ہے، اب ایسا کام کرو کہ ان کو یہ یقین آئے کہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ تو قبرستان سے گزر رہے تھے اور کہا کہ السلام علیکم یا اہل القبور، بچہ قبر کے پیچھے چھپا ہوا، اس نے کہا وعلیکم السلام بھائی عبدالغفور، اور اس کا بے ہوش ہو گئی۔ تو آپ نے اپنی صلاحیتوں کو ان کاموں میں لگانا ہے جو ہماری بیسکس ہیں، جو ہمارے بنیادی عقیدے ہیں، ان میں ہم اختلاف برداشت بولیے نہیں کریں۔ ایسا نہ اتنے براڈ مائنڈڈ بن جائیں کہ آپ قادیانیوں کو بھی گلے لگا رہے ہیں، آپ اسلام کے بیسک عقائد پہ ہی کمپرومائز کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ مخصوص ہیں، اتنا پیچیدہ نہیں بنایا اللہ نے اسلام کو۔ تو یہ جو کانفرنس ہے یہ بہت ہی خوش آئند ہے، بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ ہیں یہاں پہ، دینی مدارس کے علماء بھی ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہیں، اور یہ ظاہر کر رہے ہیں بھائی ہم قرآن کے نام پہ ہم سب کیا ہیں، لیکن الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ہی تو ہے جس میں اختلاف نہیں ہے۔
تو اسی میں جمع ہو جاؤ. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو جو اللہ نے فضیلت دی چند چیزوں میں، جو قرآن کے دروس ان کے اتنے زیادہ مقبول ہوئے. نمبر 1، انہوں نے قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اس دور میں جدید ترین ذرائع کا بھرپور استعمال کیا. اس سے ان کے مینٹل لیول کا پتہ چلتا ہے. بعض دفعہ محنت بہت ہوتی ہے، آؤٹ پٹ اس کا زیرو. اس میں ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ ہم بھی قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جدید ذرائع کا زیادہ نہیں بلکہ بھرپور استعمال کریں. بھائی محمد احمد صاحب جو مجھے ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے گئے، میں نے ان سے کہا کہ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو سوشل میڈیا پہ یوٹیوب کے چینل ہے یا فیس بک پہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے طریقے ہیں سبسکرائبر کو بڑھانے کے لیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرنے کے بہت سارے طریقے. شارٹ کلپ بنائیں، پوری ٹیم اس کے لیے ہونی چاہیے جس کا صبح و شام کام ہی ہے. آپ اس دور میں تبلیغ کے لیے اگر گدھے پہ بیٹھ کے جائیں اور دلیل یہ دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ یا گدھے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے تبلیغ کے لیے تشریف دے رہے تھے، تو کیا یہ دلیل صحیح بنے گی؟ ظاہر ہے اس دور میں ایک جدید ذریعہ گھوڑا تھا، اونٹ تھا. آج کا جدید ذریعہ الیکٹرانک میڈیا ہے. آپ اپنی بات امریکہ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ ایک کلپ بنا کے ڈال دیں، فوراً پہنچ جائے گی. اور آپ گدھے پہ بیٹھ کے جا رہے ہو، محنت بہت زیادہ ہوگی، آؤٹ پٹ اس کا زیرو ہوگا. تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا کارنامہ یہ تھا کہ جس وقت لوگ ان جدید ذرائع سے دور بھاگتے تھے، انہوں نے اس وقت ان جدید ذرائع کا بھرپور استعمال کیا، جس کی برکتیں آج ہمیں نظر آ رہے ہیں. دوسرا کام میں نے بڑا خاندانی کیا. میرے لیے لفظ ہے تھوڑا خاندانی لفظ استعمال کرتا ہوں. یہ کیوں کرتا ہوں؟ یہ کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بتاؤں گا. ساری باتیں تو نہیں بتائی جا سکتی، ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. مجھے دادو نے خاندانی کہہ کے ٹھیک ٹھاک پیسہ مجھ سے کھا لیا تھا. کہتا تھا خاندانی ہوں، اس مجھ پہ اعتماد کرو، ہمیشہ پیسہ خاندانی آدمی ہوتا ہے. میں تو بہت ہی خاندانی ہوں گیا لیے اور اس کے وجہ سے ہم نے انگوٹھے رہے میرے پاس 2-3 سال تک. میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے، وہ حسرت کی وجہ سے مجھے. اس لیے کبھی کوئی کہا ہے نا بہت خاندانی ہوں، پیسے کو ایسے نہ دیے. دوسرا کام جو ان کا بڑا ہی زبردست تھا وہ کیا تھا؟ جو ایک تو ڈاکٹر تھے، انگلش بہت اچھی تھی. انہوں نے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا ان کی زبان دے کے بھیجا. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان وہی تھی جو ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے طبقے کی زبان تھی. اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. ہمارے ہاں جامعہ رشید میں درس قرآن کی تربیت دیا کرتا تھا. تو ایک طالب علم سے میں نے کہا کہ آپ درس قرآن دیں. میں نوٹ کرتا تھا کیا کیا خامی ہے. تو وہ درس دیتے ہوئے کہنے لگے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اقوال و افعال میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا بھائی بہت بھاری ہو گیا، اس کو تھوڑا سا یعنی کیا کریں اس کو، میں اس کو کیسے یوں بول دو ہمارے کاموں میں ہماری باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. اتنا گاڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو بھائی؟ میں نے کہا قائد اعظم یہ فرما کے گئے تھے کام کام اور بس کام. اگر وہ مولوی ہوتے تو فرماتے افعال افعال اور بس افعال. پبلک کی سمجھ میں آتا، اپنی سمجھ میں آ رہا کیا فرما کے گئے تو اس وقت تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتا. تو اب ان کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. جب اتنی آسان زبان استعمال کی تو اگر افعال افعال اور بس افعال کہتے تو اتنا مشکل ہو جاتا. تو جو ایلیٹ طبقہ ہے اس کی جو زبان تھی، ان کا جو مینٹل لیول تھا، اس پہ آ کے انہوں نے بات کی ہے، جس سے جو ایلیٹ طبقہ ہے، وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں قوم کی نبض ہے، اس پر انہوں نے محنت کی ہے. پڑھے لکھے طبقے کو دین کی طرف لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرعون کی طرف بھیجا، عام لوگوں کی طرف نہیں بھیجا. وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں قوم کی نبض ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو نیچے کا طبقہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتا ہے. الناس علی دینی ملوکی. جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کر رہا ہوں. یہ ایک ان کی بڑی خوبی تھی. تیسری خوبی ان کی جو دروس میں آپ کو نظر آئے گی ان کے درس قرآن میں، ان مسائل کو ہائی لائٹ کیا جو سوسائٹی کی ضرورت ہے. بارات کا مسئلے پہ عام طور پہ ہم نہیں دیکھا کوئی بولتا. جو لڑکیاں